بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاد آفیشل میں آپ سب کو خوش آمدید. آج ہم پروگرام کرنے جا رہے تحریک لبیک سے جو حکومت کا معاہدہ ہوا ہے. تو میرے ساتھ آج بیٹے ہیں اقبال رضوی صاحب. ان سے پوچھیں گے پورے سینیور کا، یعنی پورا جو وہ تحریک شروع ہوا تھا اور پھر وہ کہاں تک پہنچا تھا، اور اس کے بعد ان کے مطالبات کیا تھے، کیا وہ حکومت مان گئے. کیونکہ کل رات سے ہم الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پریس کانفرنس اس کی طرف سے ہو گئی ہے، جو حکومت کی طرف سے 3 رکنی کمیٹی تھی، جس میں شاہ محمد قریشی اور قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر صاحب اور علی محمد صاحب حکومت کی طرف سے نمائندے تھے، اور اس طرح 8 رکنی کمیٹی جو تحریک لبیک کے طرف سے تھا. تو آئیے چلتے ہیں اقبال رضوی کے پاس کہ ان کے پاس کیا انفارمیشن ہے، کیا معلومات ہے، وہ کیا دیکھ رہے کہ یہ معاہدہ جو حکومت کے ساتھ ہو گیا ہے، اب وہ کیا جو احتجاج تھا یا جو لانگ مارچ کے لیے نکلے تھے وہ ختم ہو گیا. جی اقبال رضوی صاحب. جی بھائی، بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام کے اندر مجھے جو ہے شامل کیا. سب سے پہلے تو میں آپ کو شکر ادا کروں گا. سیکنڈ ون یہ ہے کہ اس سارے مسئلے میں جب میں خود بڑا اس حالات کو دیکھ کر کے، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کتنے جو ہے یہ حالات گمبھیر تر اور مسائل میں شکار ہوتے جا رہے تھے اور عوام خود پریشانی میں شکار تھی. تو اس سارے مسئلے کو دیکھ کر کے سب سے پہلے تو میں حکومت کی جانب سے اس سٹیپ کو خراج تحسین پیش کروں گا، اپریشیٹ کروں گا، اور خصوصاً جو ہے شاہ منترش صاحب اور ان کے ساتھ جو قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب ہیں ان کو. اس کے بعد تحریک لبیک کے کارکنان نے ایک بہت بڑا، اور خصوصاً جو مفتی منیب الرحمان صاحب نے اپنا کردار ادا کیا ہے پاکستانی عوام کے لیے، پاکستان کے امن و امان کے لیے، وہ آپ کے سامنے ہے. میں اس پہ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، اس تحریک کو کم عرصے میں ابھی وجود میں آئے ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کم عرصہ ہوا ہے نا، طویل عرصہ نہیں گزرا. تو اس کی مقبولیت کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی پاکستان کی تیسری بڑی پارٹی ہے پنجاب کے ذریعے کی. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس کی وجوہات یہ ہے کہ یہ ایک مذہبی تحریک ہے، اور ناموس رسالت ایشو پر یہ تحریک ایک مارج وجود میں آئی جب یہ خاکے وغیرہ بنائے گئے، اور وہ ایک آسیہ نام کی عورت نے ایسے مطلب ایک معاملات کیے جو کہ شان رسالت میں یعنی توہین پر مبنی تھے. تو اس کو لے کر کے یہ تحریک حکومت کے خلاف انہوں نے اسٹرائک کیا، اور اب جو ہے یہ تحریک ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طاقتور تحریک بن چکی ہے. بھائی، کیا آپ دیکھ رہے کہ جو آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ تحریک لبیک کی طرف سے اس حکومت میں یہ دوسری مرتبہ ہے کہ وہ احتجاج کے لیے سڑکوں پہ آ رہے ہیں. کیا ان کے مطالبات تھے اور حکومت کہاں تک وہ مطالبات مانے ہیں؟ دیکھیں یہ دوسری بار نہیں ہے، اس سے پہلے بھی 3 سے زیادہ مرتبہ بھی یہ اس حکومت میں اس حکومت کی بات کر رہے ہیں. بالکل اس حکومت کے اندر یہ دوسری مرتبہ ہے، اور اس پہلی مرتبہ جو ہے یہ انہوں نے کہا تھا کہ سفیر کا مطالبہ کیا تھا جب فرانسیسی یعنی گورنمنٹ کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا ایشو کھڑا ہوا تھا. تو اس کی وجہ سے جو ہے آپ دیکھیں پوری دنیا میں اسلامی ممالک نے ان کا بائیکاٹ کیا. تو اس دوران ان کا ایک مطالبہ تھا کہ آپ اس سفیر کو جو ہے وہ یعنی ملک بدر کریں، اور اس کے علاوہ چند ایک اور جو ہے وہ ان کی شرائط کے اوپر یہ پہلا دھرنا ہوا تھا، جس کے معاہدہ طے پا گیا تھا، اور باقاعدہ طور پر حکومت کی جانب سے کارکنان نے دستخط کیے اور ایک معاہدہ ہو گیا. تو اس کے دوران جو تحریک لبیک کے یعنی بانی تھے حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ وفات پا گئے. تو پھر اس معاملے کو وہیں پر روک دیا گیا، اور وہ معاہدہ جو ہوا تھا اس کا یعنی عمل درآمد کے اوپر انتظار کرنے لگی. تو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بھی آپ دیکھیں اس کے اوپر سماعتیں ہوئیں اور وہ اگنور ہو گئیں. تو اب دوبارہ جو ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے مطالبات کو 8 ماہ گزر گئے اور ابھی تک اس پہ کوئی یعنی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. تو اب جو مطالبات رکھے تھے تحریک لبیک کی طرف سے، وہ مطالبات اب بتائیں گے کہ وہ کیا تھے؟ دیکھیں بڑا ان کا کوئی مطالبہ نہیں تھا. مطالبات یہ تھا کہ فرانسیسی صدر کا جو یہ معاملہ تھا نا، اس کو ابھی کلوز کیا گیا ہے. اس کی وجوہات یہ ہے کہ یہی تو میں آج کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے کہ بہت بڑا اہم کردار ادا کیا اس میں شاہ منترش صاحب نے، اور عمران خان صاحب کی جو حکومت طرف سے کوئی کارکنان تھے انہوں نے بھی، اور خصوصاً منیب الرحمان صاحب نے، کہ انہوں نے کہا بھائی دیکھیں بیٹھ کر کے ایسے مذاکرات کر لیں. کچھ چیزیں ہیں جو کہ ملک کی مفاد کے اندر ہم نہیں کر سکتے، مطلب کہ ایک سفیر کو ہم دربدر نہیں کر سکتے. اس میں کئی ایک بیک ورڈ میں کئی ایک وجوہات ہوں گی، آپ جانتے ہیں ہر چیز کو تو نہیں آنر کیا جا سکتا.
تو دوسری وجوہات یہ ہے کہ آپ اس کے علاوہ جو مطالبات ہیں، یعنی جو تحریک کو کل عدم کیا گیا تھا، اس کو ہٹانے کا جو مسئلہ ہے، یعنی یہ اب الیکشن میں اپنا حصہ لے پائے گی، تو یعنی ایک وائڈ رولز ان کے لیے جو ہے کردار ادا کرے گی. تو سیکنڈ جو ہے کہ جو ان کے کارکنان جتنے بھی جو ہے نا، جو ابھی اس وقت جو آنر ہیں اس تحریک کے، جو لیڈر ہیں، وہ بھی اس وقت گرفتار ہیں، تو ان کی نظر بندی بھی ہٹائی جائے، ان کو بھی جو ہے وہ رہا کیا جائے، اور ان کے جو کارکنان ہیں، تو اس پہ یونی اتفاق کیا گیا ہے کہ ملک بدر والا جو مسئلہ ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے کارکنان کو آپ آزاد کر دیں اور ہماری تحریک کو جو ہے وہ آپ قلعدم سے ہٹا دیں. اقبال صاحب، جو پہلے اس حکومت میں جو پہلے یہ احتجاج ہوا تھا، جس کے بعد جس کے امیر ہے امیر سعد رضوی صاحب، تو اس کو پھر نظر بند کیا تھا، اور پھر اس کے اوپر FIR کر کے اس کو ابھی جیل میں رکھا ہوا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ ختم کر دیں گے یہ حکومت، یا کس حد تک آپ مطمئن ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ حکومت اس کو پورا کریں گے؟ جی شاد بھائی دیکھیں، جب تک حکومت کی بات ہے تو کوئی گارنٹی والی بات نہیں ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں پہلے بھی معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اور جہاں تک بات ہے اس تحریک لبیک کی، تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو اسٹرائک ہر بار کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں اتنا مناسب نہیں ہے اس مسئلے کا حل. باقاعدہ مذاکرات سے جنہیں کام کیا جائے تو بہتر ہے. لیکن یہاں پر ایک بات آپ نے جو کی ہے، میں جو اس کے لیڈر ہیں سعد رضوی صاحب، میں ان کو اس بات پہ اپریشیٹ کروں گا کہ آپ دیکھیں اتنی بڑی پنجاب کی بلکہ پاکستان کی تیسری بڑی تحریک کے جو ہیں وہ لیڈر ہیں، اور اتنے دنوں سے وہ جیل کے اندر ہیں. انہوں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ میرے لیے کم از کم جیل کے اندر جو فیسلٹیز باقی لیڈروں کو ملتی ہیں وہ مجھے دیں. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کو بند کیا گیا تو اس کے لیے ایک اسپیشل جیل کے اندر فیسلٹیز دیں، ٹی وی کا ہونا، اچھے جو ہے رومز، اچھی ان کی رہائش، کھانا پینا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات نا؟ تو یہ ساری دیکھیں لیڈرشپ کی یہ نشانی ہوتی ہے. انہوں نے کہا مجھے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، جیسے ہمیں عام شخص جس جیل میں رہتا ہے ہم ویسے ہی رہیں گے، اور ویسے ہی رہ رہے ہیں وہ. تو سوری، آپ کہتے ہیں کہ وہ امیر جو کہہ رہے کہ مجھے جیل میں کوئی فیسلٹی نہیں چاہیے، کوئی سہولت نہیں چاہیے، تو آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ تو وہاں پہ فیسلٹی نہیں مانگ رہے، لیکن جو احتجاج ان کے جو فالوور جو سڑکوں پہ ہے، جو پورے شاہراہ ہیں، موٹر وے بند کیے ہیں، کیا ان سے لوگوں کو ذہنی دباؤ یا لوگ پریشان یا لوگ اس میں متاثر نہیں ہو رہے؟ حالت روزمرہ کی زندگی جب ڈسٹرب ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ پورے جو ہے پاکستان کے اندر، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ پاکستان کی انکامنی ریٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں آلریڈی ہمیں کرونا کی وجہ سے کتنے لاسز ہو چکے ہیں پوری دنیا میں. آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں چائنا دنیا کا اس وقت ایک بہت بڑی سپر پاور بننے جا رہا ہے. جب چائنا کے اندر لاک ڈاؤن ہوا تو اب ان کی آپ دیکھیں حالات کس طرح جا چکے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو کیا ہے. اب اگر اس وقت ہمارے ملک کے حالات یہ نہیں ہے کہ اسٹرائک کیے جائیں، آپ دیکھیں زندگی کا روزمرہ کا جو معاملات ہیں یہ کسی بھی اسٹرائک سے یعنی وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، عوام ڈسٹرب ہوتی ہے، سکولز ڈسٹرب ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ اس چیز کا آغاز ہمارے ملک کے اندر اتنا پہلے نہیں تھا. پہلے جو ہے اسی حکومت نے یہ کام شروع کیا، اب دوبارہ انہی کی جو ہے نا نقش قدم میں چلتے ہوئے اب یہ تحریک لبیک یہ کر رہی ہے. لیکن یہاں پر پہلے جو حکومت میں نقصانات ہوئی ہیں تحریک لبیک، اگرچہ ان کا ایک امن و امان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ڈسٹربنگ ہوتی ہے سکولز کے وجوہات پر. اور آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کہ یعنی نقصان ہوتا ہے لازمی ایک ریاست کے لیے، یہ ضرور نقصان ہے. تو اقبال صاحب، میرے کوشچن آپ سے ایک اور بنتا ہے کہ جیسا آپ پہلے سٹارٹ میں بتایا کہ جو تحریک لبیک ہے وہ پنجاب کے اندر تیسری بڑی سیاسی قوت ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عام انتخابات ہوئے تھے اس کے بعد ان کا پہلا ایک احتجاج ہوا تھا، اس کے بعد یہ دوسری احتجاج ہے. تو ہم الیکٹرانک میڈیا پہ ہم اینکر سن رہے کہ وہ کہہ رہے کہ جو پہلے ان کا احتجاج تھا وہ بہت کامیاب احتجاج تھا، اور اس وجہ سے یہ جو احتجاج تھا اس میں لوگ بھی کم تھے اور اتنے جوک در جوک لوگ شامل نہیں تھے. اور دوسرا کہ عام انتخابات جو ہوئے تھے اس سے بعد جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس میں جو تحریک لبیک ہے اس کا جو ووٹ بینک ہے وہ اوپر نہیں، وہ نیچے کی طرف آ رہی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا رائے؟ دیکھیں یہ بات تو بالکل میں نہیں اس کو تسلیم کروں گا. باقاعدہ آپ دیکھیں کہ تحریک لبیک کی پاور بڑھتی جا رہی ہے، اور اس وقت جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ تحریک لبیک کتنی پاور میں ہوتی جا رہی ہے، اور اس واقعے کے بعد تو مزید پاور میں آ چکی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر صفائی کے ساتھ
یعنی میں سمجھتا ہوں اس میں یعنی کوئی میل جول نہ ہو تو صاف شفاف جب الیکشن ہوں گے تو آپ کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ تحریک لبیک اس وقت سب سے اسٹرانگ ترین جو ہے وہ تحریک بن چکی ہے، اور ایک بڑی تعداد میں اس میں بھی اب بھی جو ہے لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے، اور اب تو عوام کی ایک ان کا جو منشور ہے کہ عوام کے لیے ہر چیز ان کے لیے مہیا کرنا، اور رسالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون جو ہے وہ قانون اسلام جو ہے وہ پاکستان میں نافذ کرنا، یہ ان کا منشا ہے، منشور ہے، تو اس کے اوپر وہ کام کر بھی رہے ہیں اور وہ اس کا ثبوت بھی دے رہے ہیں کہ ہم اس پہ انشاءاللہ کام کریں گے، اور ان کے لیڈر کی طرف سے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس طریقے سے مذاکرات نہیں ہو رہا ہے، اس طریقے سے کوئی کسی بات پہ کمپرومائز نہیں ہے، اصل سے بڑی بات یہ ہے۔ جی تو دوسری میں اینکر حضرات بھی سن رہا ہوں جو پاکستان میں جو قابل ترین لوگ ہیں وہ بھی سن رہا ہوں، وہ کہہ رہے کہ اس سے پہلے آپ کو بھی شاید معلوم ہوگا کہ پاکستان میں پہلے ایک سنی تحریک تھی، سنی تحریک وہ پھر تشدد پہ اتر آئی تھی، یعنی وہ ایک پریشر گروپ تھا۔ اس طرح کہ آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ جو تحریک لبیک ہے ابھی ایک پریشر گروپ بنتا جا رہا ہے، یعنی وہ حکومت اور ریاست پہ اپنا پریشر ڈال کے اور اپنا جو مطالبات ہیں وہ تسلیم کر رہے ہیں۔ جہاں تک بات ہے اب پریشر گروپ، تو آپ دیکھیں طالبان کا بھی معاملہ یہی تھا، یہی طالبان تھے پہلے نقصان کرتے تھے، اب یہی پاکستان کے اور پوری دنیا کو پریشر کر رہی ہے۔ نمبر 1، نمبر 2، آپ نے سنی تحریک کی بات کی، سنی تحریک کی نہ کبھی اتنی طاقت رہی ہے اور نہ ہی سنی تحریک نے کبھی ایسا جو ہے وہ اپنے آپ کو منوایا ہے، پہلی بات یہ ہے، اور نہ وہ ایک عوامی، اس میں تو بھی بہت سارے مخلص ہیں، میں اس پر جانا نہیں چاہ رہا۔ ہاں بات رہی تحریک لبیک کی، تو دیکھیں ان کا اگر جو ہے ان کی مطالبات پہلے ہی مان لی جاتے تھے کہ دوبارہ اسٹرائک ہونا کرتے، انہوں نے جب بھی اسٹرائک کیا وہ ایک بات پہ آئے ہیں، ایک ان کا ایک منشا رہا ہے اور ایک ٹارگٹ رہا ہے، اور جب بھی وہ آئے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر کے گئے ہیں۔ یہ دیکھیں ایک ہوتا ہے جھول، ان کے لیڈرز کی کال میں جھول نہیں، ان کی کارکنان کی کال میں جھول نہیں، اور پھر آپ کو ایک بات میں بتا دوں گا، آپ کو یہ بات آپ نوٹ کیجیے ساتھ بھائی، جتنی بھی تحریکیں ہیں ان کی کارکنان کوئی بھی ایسے نہیں جو جان دینے پہ آ جائیں، جبکہ اس تحریک کے جو بھی کارکنان ہیں وہ دیکھیں جانیں کٹوا رہے ہیں۔ مجھے آپ کو مثال دے سکتے ہیں اس طرح کی؟ نہیں۔ اچھا، آپ تاریخ میں، مجھے پاکستان کی تاریخ میں، میں بالکل اوپنلی یہ بات کہہ رہا ہوں، پاکستان کی تاریخ میں اس تحریک میں نے نہیں دیکھی۔ آپ دیکھیں جان کروانے کے لیے جان تک دیتے ہیں، ان کے اپنے لیڈر کے لیے ایک ان کا مرتبہ ہے، وہ ان کے ہاں ایک اپنے لیڈر کو ایک ماننا ہے اس حد تک کا۔ دیکھیں یہ جو آج کے لوگ ہیں، یہ پہلے جو ہے نواز شریف کے لوگ تھے، آج عمران خان کے لوگ ہیں، آج وہ تحریک لبیک کے ہو چکے ہیں، لیکن جو تحریک لبیک کے ہیں نا لوگ، وہ تحریک لبیک کی ہیں لوگ، تو اس طرح سے بہت اسٹرانگ ہے، اور ان کے جو کارکنان ہیں، ان کے جو ووٹر ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہے۔ اس بات سے آپ کو کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کوئی یہ متشدد نہیں ہے، ان کی جو ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے، اور وہ ٹارگٹ پہلے یہ مذاکرات، آپ یہ بات جانتے ہیں اس اسٹرائک سے پہلے بھی انہوں نے مذاکرات کے لیے کہا، یہ جتنی معاملات ہیں پہلے کورٹ میں گئے ہیں، یہ بھی آپ بات جانتے ہیں، انہیں بات کورٹ میں گئے، کورٹ میں جو ہے ان کو کوئی چیز وہ اس طرح سے نہیں مل سکی، پھر پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ان کی آواز اٹھائی گئی، آپ آن دا ریکارڈ بات ہے، پھر جو ہے یہ تیسرا آخری حربہ یہی ہوتا ہے جو انہوں نے کیا ہے، اور یہ حکومت نے بھی یہ حکومت سے سیکھا ہے ان لوگوں نے، جو حکومت آج کی ہے نا، انہوں نے بھی یہ کیا تھا۔ اچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک جو ایک دم نکل آتی ہے، پھر یہ لوگ منظم بھی ہوتے ہیں، پھر یعنی لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، کیا پاکستان میں ایسی تحریکیں جو شروع ہو جاتی ہے، کیا مقتدر حلقے جو ہے پاکستان میں، کیا ان کی پشت پناہی ان کو حاصل ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں ایک علماء ایک ایسا طبقہ ہے نا، آپ دیکھیں ہر مسجد، ہر محلے میں ایک مسجد ہے، اس کا ایک شخص جو ہے وہ عالم ہے، اب اس مسجد کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں نا، وہ اس عوام اس عالم کو کی گائیڈنس کے اوپر چلیں گے، اس کی رسپیکٹ ہے، آپ یہ بات بھی سمجھ رہے ہوں گے۔ تو یہ علماء کیسا طبقہ ہے، یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں، پوری پاکستان میں ایک چین ہے، چین، اور ہر شخص اس چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو علماء کا طبقہ آلریڈی اسٹرانگ ہے، ان کو زکوٰۃ، ان کی جو فنڈنگ ہے، آپ دیکھیں یہ بھی نہیں کہہ سکتا غیر سے آتی ہوگی، ہر مسجد قریب جو گھر ہیں وہ جو زکوٰۃ اور جو وہ چندے اکٹھے کرتے ہیں، وہ اس طریقے سے کو بڑی ان کی پشت پر ایک بہت بڑا یہ ہاتھ ہے اس چیز کا کہ عوام ان کو اسٹرانگ کر رہی ہے، یہ جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ نہیں اقبال صاحب، میں جو کل میں سہیل وڑائچ، آپ بھی جانتے ہوئے ایک نامور صحافی ہے، ان کی جو وہ رائے دے رہا تھا، وہ میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں جو ایسی تحریکیں ہیں جو ابھر کے آئی ہے، یعنی اس کو اس تاثر سے ظاہر نہیں کیا جا سکتا کہ ایسی تنظیمیں یا جماعتیں اس کو لازماً جو اسٹیبلشمنٹ کی
سپورٹ جو ہے اس کے بغیر یہ پروان نہیں چڑھ سکتے. اس کے بارے میں آپ کیا دیکھیں یہ اگر بات کی جائے تو پھر نون لیگ کے بارے میں یہ بات ہم کریں گے, زرداری صاحب کے بارے میں یہ بات کریں گے, اور عمران خان صاحب کے بارے میں تو واضح یہ بات کریں گے. لیکن یہ بات نہیں ہے جو جن ممالک کی فنڈنگ باہر سے ہوتی ہے نا, یا کوئی اور طریقے سے ہوتی ہے, یا جو پاکستان میں ایجنسیز کام کر رہی ہیں ان کی ہوتی ہے, تو یقین کریں یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, ان کے اوپر کبھی بھی فورسز اور اس طریقے سے ایکشنز نہیں ہوتے. بلکہ آپ دیکھیں ہماری حکومت نے ان کے سامنے گڑھے کھود دیے, روڈوں کو ختم کر دیا. اب یہ دیکھ رہے ہوں گے کنٹینر لگائے تو حکومت نے لگائے ہیں. کسی روڈ کو بھی میں بالکل اوپنلی بات کر رہا ہوں. دیکھیں میں نے آپ کو کئی یہاں پر باتیں وہ کی ہیں جو کہ اگینسٹ آپ تحریک لبیک ہیں, ابھی میں نے آپ کے سامنے کی ہیں باتیں. یہاں پر یہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس بارے میں تحریک لبیک کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے جس ایک رستے سے جنہوں نے جلوس نکالا, اس کے علاوہ انہوں نے کوئی رستہ بلاک نہیں کیا. نمبر 1. نمبر 2, کنٹینر حکومت کی طرف سے لگائے گئے, رستوں کے اندر کڑے جو ہے وہ حکومت کی طرف سے کھودے گئے. اب بات آتی ہے فنڈنگ کی, تو سر جن کے اوپر فنڈنگ ہوتی ہے نا ان کے سامنے اسرائیلی قوتوں کی اور جو ان کے اوپر شیلنگ یہ چیزیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, کیا آپ یاد رکھیں میری بات. پاکستان میں اغیار سے غیروں سے جب بھی فنڈنگ ہوتی ہے جس کو, اس تحریک کے اوپر کبھی بھی اسٹرائک نہیں ہوتا, نہ وہ پولیس کا اسٹرائک ہوتا ہے, نہ اس کی جو موجودہ حکومت ہے یا نہ کسی طرح کا اسٹرائک نہیں ہوتا. یا ہندوستان کی بات کر لیں یا پاکستان کی بات کر لیں, زیادہ بات نہیں کروں گا اس کے اوپر, پھر میرے اوپر انکوائری شروع ہو جائیں گی. لہٰذا اتنی کافی ہے کہ جن کے پیچھے بیک ورڈ میں کسی کا ہاتھ ہوتا ہے نا, کسی کا بھی, آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات, تو ان کے پھر اوپر ان کے لوگ شہید نہیں ہوتے. اس وقت آپ دیکھیں 17 سے 18 لوگ وہ ان کو میں جانتا ہوں جو مدرس کے لڑکے ہیں, ان کے گوشت تک یہ بہر آ گئے شیلنگ کی وجہ سے, وہ شہید ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ان کے اوپر شیلنگ اور تشدد ہے نا, کبھی بھی جو باہر کی فنڈنگ والے لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف کبھی بھی تشدد یہ نہیں ہوتا. جی, اور جو اسلحہ یوز ہوا ہے اگینسٹ آپ تحریک لبیک, اس کو میں بات نہیں کرنا چاہ رہا, وہ آپ خود ہی تحقیق کر لیں. اچھا جی, بس جو معاہدہ کل ہوا ہے, میرے بس آخری کوشچن ہے, پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں. کیا حکومت یہ مطالبات جو ہے وہ مانیں گے؟ اس میں سب سے جو ان کی بڑی مطالبہ یہ ہے کہ حکومت نے اس جماعت کو کالعدم قرار دیا تھا کہ یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے, یہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے. اور پھر جو تحریک لبیک کے امیر ہے سعد رضوی صاحب, وہ جیل میں ہے, وہ ان کے اوپر جتنے FIR ہے, جتنے مقدمے اس کو ختم کیے جائے اور ان کو جیل سے چھوڑا. یہ ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت ابھی جو ہے نا, پہلے حکومت نے کچھ اور کہا, اس کے اوپر پھر عمل نہیں کیا. اب یہ ایک اور مدعا کیا, اس کے اوپر بھی عمل کرے گی یا نہیں کرے گی, لیکن کرنا چاہیے حکومت کو. اگر حکومت کو مزید اپنے اندر وہ چیز دکھانی ہے, جیسے کہ ابھی سمجھداری کا کام کیا ہے حکومت نے, اسی طریقے سے اگر سمجھداری کا کام کرنا چاہتی ہے اور مزید اپنی طاقت منوانا چاہتی ہے اور کچھ کرنا چاہتی ہے پاکستان کے لیے, تو اس کو ان معاہدوں کو جو ابھی کیے ہیں یہ اتنی مشکل نہیں ہے, ان کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑے گا. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ آپ نے کوشچن یہ کیا, تو سعد رضوی صاحب جو ہیں ان کو یہ رہا کرنا چاہیے. ایک ہر جو ہے نا, دیکھیں ہماری جمہوریت کا یہ ہمارا آئین ہے, تو ہمیں جو ہے ہر کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ جو ہے اپنا جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے. نمبر 1. اور یاد رکھیں جہاں تک بات ہے کیسز کی نا, تو کتنے لوگوں پر کیسز چلے, شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی کیسز تھے جی نا, آپ جانتے ہیں کیسز کی. یاد رکھیں کیسز تو اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ انہی طالبان کو دہشت گرد قرار دیا گیا اور آج انہی طالبان کو تسلیم کیا گیا ہے. تو یہ یو ٹرن لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ کیسز پہلے جو آج حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں ان کے اوپر چل رہے تھے وہ بھی ختم ہو گئے. تو یہ تو سب جانتے ہیں کہ بے بنیاد ایک مدرسے کے اندر پڑھنے والا حافظ لڑکا, اس کے اوپر کون سی دہشت گردی کا کیس چلے گا سر؟ آپ خود جانتے ہیں, جن لوگوں کو کھانے کے لیے پیسے نہیں ملتے اور مدرسوں کے اندر پڑھتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, ایک عام گھرانہ ہے, سب لوگ جانتے ہیں وہ ان کا آباء و اجداد کیا کرتے تھے, ان کا بیک ورڈ کیا ہے. یہ تو حکومت میں لوگ بیٹھے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. آپ تو یورپ میں بڑے ہوئی ہیں, یورپ میں رہے ہیں, آپ کے بچے یورپ میں پڑھ رہے ہیں, ان کے تو بچے بھی یہاں پڑھ رہے ہیں. یہ تو ہمارے عوام میں رہنے والے عوام کے محلے میں جا کر آپ پوچھیں 10 لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ کس کا بیٹا ہے, کس کے پاس رہا ہے, بڑا کس سے ہوا ہے, ان کے گھر میں کتنا کھانا پینا ہے, سب معلوم ہو جائے گا. دیکھیں یہ ایک تحریک جو چلی ہے یہ غریبوں سے اٹھی ہوئی تحریک ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ تحریک ایک اپنا جیسا کہ لوہا منوا رہی ہے منوائے گی, اور کوئی ان کی دہشت گردی والے کیسے یہ بھی ہٹانے چاہیے. جمہوریت کا حق ہے, ہر کسی کو جو تحریک بناتا ہے اس کے لیے ووٹنگ کے اندر اس کو حصہ لینا اس کا اپنا حق ہے. تو اس حق میں تو کسی کو بھی محروم نہیں رہنا چاہیے. اور یہ کیسز وغیرہ بے بنیاد ہیں. ابھی تک عدالت کبھی ایک ٹائم دیتی ہے, ہائی کورٹ فیصلہ نہیں سناتی ہے, سپریم کورٹ کے حوالے کرتی ہے, سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے حوالے کرتی ہے, تو اس بعد میں کچھ تو ہے نا, آپ بھی سمجھ رہے ہیں. باقی جو ہے جہاں تک ریاست کے خلاف ایک آپ سمجھتے ہیں اسٹرائک, تو وہ میں سمجھتا ہوں اس وقت جب عمران خان نے کیے تب بھی غلط تھا. ہماری آرمی کو, ہمارے سیکورٹی ادارے کو اس وقت بھی ایکشن کرنا چاہیے تھا,
لینا چاہیے تھا. جب میڈیا کے اوپر اسٹرائک کیا گیا, بل پھاڑے گئے, جو ہے عدالتوں کی توہین کی گئی, فوج کے خلاف, جب سابقہ حکومت کی طرف سے یہ سارے معاملات کیے گئے کہ جوڈیشری کے خلاف بولا گیا, حکومت کے خلاف, آرمی کے خلاف بولا گیا, تو تب بھی یہ میں سمجھتا ہوں تب بھی یہ قانون لاگو ہونا چاہیے تھا. اور آج بھی کوئی ایسا کرے تو چاہے وہ تحریک لبیک کا کیوں نہ ہو, اس کے اوپر بھی قانون لاگو ہونا چاہیے. اچھا, دوسری رضوی صاحب, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو تحریک لبیک سڑکوں پہ آتے ہیں, احتجاج کرتے, ایک دم نکل آتے ہیں, تو ان کے جو مطالبات ہوتے ہیں یا جو بھی وہ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ مان لیے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے, ریاست کی طرف سے. دوسری طرف ایک پختون نوجوانوں کی ایک احتجاج شروع ہوئی تھی, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جو قبائلی علاقوں میں جتنے پختون جو پاکستان آرمی یا پاکستان حکومت کی طرف سے جو آپریشن ہوا تھا ان میں وہ شہید ہو گئے, وہ تقریباً 70,000 لوگ گئے. تو وہاں سے نوجوانوں کی ایک تحریک شروع ہوئی تھی, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ملک میں آئین اور پارلیمان کے بالادستی ہونی چاہیے, جو پرائے جنگ ہے وہ ہمیں نہیں لڑنے چاہیے, جو پاکستان کی سرزمین ہے وہ دوسرے ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. تو وہاں ان لوگوں کو ان کے اوپر FIR ہو جاتی ہے, ان کو خاموش کرائے جاتے ہیں. ابھی تک جو قومی اسمبلی کا ممبر ہے علی وزیر, وہ ابھی تک جیل میں ہے. دوسری طرف جو تحریک لبیک ہے وہ ایک پریشر گروپ کی طرف سے کی طرح سڑکوں پہ نکل آتے ہیں, تو اس کے مطالبات مانے جاتے ہیں. کیا ان کے پاس پنجاب ڈومیسائل ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ پختونخوا کے لوگ ہیں؟ کیا دیکھیے بات یہ ہے, نہ ڈومیسیل کی یہاں بات نہیں ہے, یہ ہمارا ملک میں جمہوریت ہے. ڈومیسیل کی کہ تحریک لبیک والوں کو کوئی یعنی سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کہ وہ جب بھی آتے ہیں ان کی بات مانی جاتی ہے اور پختونوں کی نہیں. میں کہوں گا کہ اگر پختونوں کے ساتھ ان کی بات نہیں مانی جاتی تو یہ غلط ہے, کیونکہ یہ پاکستان میں جمہوریت. اچھا میں یہ لفظ جمہوریت کے اوپر آپ غور کریں نا, بات یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں تحریک لبیک کی کون بات سنتا تھا, کوئی بھی نہیں سنتا. اب میری بات یہ سنیے گا ذرا, آپ نے یہ کوشچن کیا ہے. تحریک لبیک کے علاوہ 10 اور پارٹیز بھی ہیں جو دوسروں کے ساتھ ان کے جو ہے پاؤں پکڑتی ہیں, ان کی بات کو نہیں سنتا. اور صرف پختونوں کی بات نہیں سنی جاتی, بلکہ یہاں پر کئی اور پارٹیز ہیں کہ اب پیپل پارٹی کا نام نہ ہونے کے برابر سے رہ گیا تھا تقریباً, ابھی آپ دیکھیں ابھی بھی نہ ہونے کی برابر ہی ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ جمہوریت جس میں عوام جس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اب تحریک لبیک کی ایک کال کے اوپر پورا کراچی کے اندر ایک عوام کا سمندر کھڑا ہو گیا. آپ دیکھیں ٹی وی تو نہیں دکھاتے نا, یہ سوشل میڈیا کے اوپر تو پابندی ہے, ہمارا تو میڈیا وہی دکھاتا ہے جس کو حکومت الاؤ کرتی ہے. باقی آپ سوشل میڈیا پر جا کر دیکھیں تو کراچی کے اندر اس وقت بھی ابھی جو اس دھرنے کے اندر تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوا ہے. ابھی آپ دیکھیں ذرا کتنا بڑا اجتماع اقبال وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. سیکنڈ ون کیا, آپ دیکھیں اسلام آباد کے اندر لوگ لاکھوں روپے کے پھول لے کر کے دھرنے کا استعمال کر کھڑے ہو گئے. تو جہاں عوام اتنی بڑی ہو, حکومت مجبور ہو جاتی ہے ماننے کے اوپر. کل کوئی اور پارٹی بھی ہو, اس کے پاس اتنی پاور ہو, اتنے لوگ ہوں کہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اس طریقے سے, تو وہ پختون ہوں یا کوئی بلوچی ہوں, ان کی بات مانی جائے گی. اور حکومت ماننے کے لیے حق رکھتی ہے کہ جب جمہوریت ایک احتجاج اس لیول پر. بھائی جو پرامن جو محسن داوڑ جو قومی اسمبلی کا ممبر ہے, وہ اپنے علاقے میں ایک پرامن احتجاج کر رہا تھا, جو تو ان لوگ کے اوپر ڈائریکٹ فائر کو لے گئے, تو اس میں سب 20-22 لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے. میں اس لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ پختون نکل آتے تو اس کے اوپر یعنی ڈائریکٹ فائر شروع ہو جاتا ہے. جب پنجاب سے لوگ نکل آتے ہیں تو ان کے ساتھ مذاکرات ہوتی ہیں. میں اس لیے آپ سے کوشچن کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے یہ ایک حقیقت ہے. جی نہیں, یہ بات صحیح ہے, میری بات سن لینا. جی بالکل آپ کی ٹھیک بات ہے. کئی اور ایسی بھی معاملات ہیں جن کے اوپر فائر ہوئی ہے, اور جب فائر ہوتے ہیں دیکھیں لوگ شہید ہوتے ہیں, جیسے کہ ابھی مثلا دھرنے کے اندر ہوئی ہیں, دیگر طریقوں کے بھی ہوتے ہیں. اب میری ایک بات آپ سنیں اس بات کو غور سے, کہ جہاں تک FIR کی بات ہے جیل میں ڈالنے کی, تو اس طرح کے بھی لوگ جیل میں ڈلے ہیں, اور ہر طرح کے لوگ جیل میں جاتے ہیں جب بھی حکومت کے خلاف اسٹرائک کرتا ہے. جہاں تک بات ہے مطالبات نہ ماننے کی, تو میں یہ کہتا ہوں پختونوں کی بات ہو یا بلوچوں کی بات ہو, تو مطالبات ہر کسی کی سننا اس اسٹیٹ کی جو اونر ہوتے ہیں ان کا حق ہے کہ وہ سنیں کیا مسئلہ ہے, کیا وہ کہنا چاہ رہے ہیں, ان کی تحریک اس آواز کو لے کے چلی ہوئی ہے. ہاں جہاں تک بات ہے کیسز کی, تو دیکھیں ابھی سعد صاحب کیس کتنے مہینوں سے اندر ہیں. اب پھر ان کے پاس پاور تھی, ان کے پاس ایک بڑے پیمانے پر ایک عوام کی سپورٹ ہے, جس وجہ سے دیکھیں انہوں نے اپنے مطالبات منوائے بھی ہیں.
تو اگر حکومتوں کے پاس بھی اتنی پاور ہو تو جو لوگ اس طرح کے ہوں ان سے وہ مطالبات منوا سکتے ہیں. ادروائز جن کی پاور نہیں, آپ وہ دیکھتے ہیں ان کا حال تو کیا ہو رہا ہے, آپ اشر دیکھ سکتے ہیں. نواز شریف جیسا بندہ بہت بہت شکریہ. یہ تھے اقبال رضوی صاحب جو آج کے پروگرام میں ہم نے ان سے تحریک لبیک کے بارے میں بہت سخت سوالات کیے, جو انہوں نے بڑے حوصلے سے ان کے جواب. جی بہت شکریہ شاد بھائی, بہت شکریہ. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پھر بھی آپ کے پروگرام میں انشاءاللہ حاضری ہوگی. بہت شکریہ, السلام علیکم.